بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں سچ میڈیا سینٹر رانی پور پہ، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہمارے حجت اسلام والمسلمین علامہ شیخ لیاقت علی قمی صاحب، جو جامعۃ المرتضیٰ مدرسے کے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان شریف۔ رمضان روزے کیوں واجب ہوئے اور رمضان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا اللہ کی جانب سے کہ اس مہینے میں روزے سلیکٹ کیے اللہ نے، اور دوسروں مہینوں سے کیوں رمضان شریف کو فضیلت دی گئی۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہوگا علامہ لیاقت علی قمی کے ساتھ۔ ہم علامہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں سچ میڈیا سینٹر رانی پور پہ آنے پر، علامہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، اور ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں علامہ صاحب سے رمضان کے بارے میں۔ کہ علامہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا؟ دوسرے مہینے بھی تھے مگر رمضان کے مہینے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان العلیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ نیوز اور میڈیا سینٹر کے محترم جناب ساجد حسین کربلائی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اس پرسعید اور پربرکت اور پرنور مہینے میں ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آئیں اور اس ماہ مقدس ماہ معظم رمضان کے متعلق اظہار خیال کریں اور اس متعلق مومنین تک، قارئین تک اور سامعین تک اس کے کچھ نہ کچھ فضائل وغیرہ جو ائمہ علیہ السلام سے مروی ہیں پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ سائیں نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان المعظم کو باقی مہینوں پر برتری حاصل کیوں ہے؟ تو برتری اس لیے حاصل ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اس مہینے میں شب قدر ہے 19، 21، 23۔ اور جس طرح کعبۃ اللہ باقی اللہ کے گھروں کا سرور اور سردار ہے، اور جس طرح قرآن کریم باقی آسمانی کتابوں کے سرور اور سردار ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے، اور یہ اسلامی قمری اعتبار سے نواں مہینہ ہے، اور اسی میں شب قدر ہے، اور اسی میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور اسی میں روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ان پر یہ روزے واجب تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت للعالمین تک ہر نبی نے روزے رکھے، اس کے امت نے روزے رکھے۔ سرور انبیاء نے اس ماہ مبارک رمضان المعظم میں روزوں کو مرتب کر کے ایک ہی مہینے میں رکھا۔ باقی جو ہر ایک مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، جس طرح مستحبات میں بھی ہے کہ ہر مہینے میں ہر ایک بندہ مومن 3 روزے رکھے، جمعۃ المبارک کے روزے رکھے، ایک روزہ 10 روزوں کے اجر کا ثواب رکھتا ہے، اس کے برابر ہے۔ تو لہذا رمضان المعظم کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ یہ سرور اور سردار مہینہ ہے باقی ایام وہ باقی مہینوں۔ آقا جی، روزے کی کیا منع ہے؟ روزے کا تو نام سنتے تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے کی منع کیا ہے، روزہ کس چیز کو کھولا جاتا ہے، کیا اس کی منع نکلتی ہے؟ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں آپ کو۔ میں عرض کروں کہ میں نے جس طرح قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام جو ہے صوم اور سیام سے تعبیر کیا گیا ہے صوم کو، اور اس کی معنی لغت میں جو ہے وہ ہے امساک، معنی یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا، لیکن عرف اسلام میں روزے کی معنی ہے صبح کی سفیدی کہ طلوع سے لے کر شام کی تاریکی تک نیت کے ساتھ مفترات روزہ سے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے احتیاط کرے، قرب خدا، قرب محمد و آل محمد کے رضا کی خاطر وہ چیزیں جو اس پر مباح تھیں ان کو چھوڑ دے، کھانا پینا وغیرہ، تو اس کو روزہ کرتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان المعظم میں ہے۔ اب روزہ جو ہے رمضان المعظم میں ہے، رمضان کی جو معنی ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے وہ بارش جو موسم خزاں میں شدید
فساد ہو، جو درختوں کے پتوں پر یا زمین پر گرد و غبار کو دھو ڈالیں. بالکل. ایک یہ ہے. اور یہ روزے کی رحمتیں ہیں. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی خداوند کریم کی طرف سے بندے پر دی گئی رحمتیں اتنی برستی ہیں جو اس کا پورا وجود جو ہے وہ دھو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور دوسری معنی اس کی یہ کہ شدید گرمی، جی. اتنی شدید گرمی کہ سورج کی دھوپ جو ہے وہ پتھروں پر، ان کے زروں پر ایسی پڑے کہ اگر آدمی پاؤں رکھے تو وہ پلوپڑا ہو جائے. یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی گرمی سے گناہ ایسے جل جاتے ہیں جس طرح گرمی کے عالم میں آدمی کے پاؤں جلتے ہیں، جسم جلتا ہے، اور انسان جو ہے وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. اگر روزے کی جو ثواب ہے، روزے کا جو ثواب ہے وہ کیا ثواب ہے روزے کا، اس کے بارے میں ہمارے جان بھائی فرمائیں. روزے کا بہت بڑا اجر ہے. روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ. امام فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ نے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فرمایا ذات کبریائی نے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ اس کا اجر دوں گا. اور ظاہراً جب مہمان میزبانی ایسے کا ہو جو دولہ شریک ہے بالکل تو بے اس کی شک. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر نے رمضان المعظم سے پہلے آخری جمعۃ المبارک پہ جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ شعبانیہ ہے. اور خطبہ شعبانیہ میں خدا نے جو پیغمبر پر وحی نازل فرمائی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو آپ کی طرف برکتیں لے کے آ رہا ہے، مغفرتیں لے کے آ رہا ہے، رحمتیں لے کے آ رہا ہے. آپ کوشش کریں گے اس مہینے میں غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، بھوکوں کا خیال کریں، اور ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کو روزہ افطار کرائیں اور کوشش کریں. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو افطار نہیں کرا سکتے. تو پیغمبر نے فرمایا کھجور کا آدھا دانہ بھی کیوں نہ ہو تو اس کے افطار کرانے کی بہت بڑی فضیلت ہے. لہٰذا رمضان المعظم میں روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب یہ ہے کہ باقی عبادتوں میں آدمی سو جائے تو عبادتیں جس طرح وضو ہے، آدمی نیند کر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں بھی اس طرح. لیکن اسی میں اس طرح نہیں ہے. اس میں روزہ رکھ کے آدمی سو جائے تو ہر ایک سانس تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. بے شک بالکل. اور جتنی وقت تک وہ سویا رہتا ہے خدا فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے طرف سے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. جی. اور اپنے اچھے سوال کی طرف متوجہ فرمایا. یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو خداوند کریم اس مومن پر اپنی خاص نگاہ کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بہشت اس کا مشتاق ہوتا ہے. اگر اتنی فضیلتیں رمضان کی اور روزے رکھنے کی جس پہ جو ہے میزبان خود خدا ہے، اور اسی 30 دن کیوں مقرر کیے گئے اللہ کی جانب سے، پروردگار کی جانب سے، کہ 30 دن کے لیے میں آپ لوگوں کا میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں. ہماری شیخ صدوق میں آیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ فرمایا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہ 29 اور 30 یہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو بہشت میں دانہ کھایا تھا، جو میوہ کھایا تھا، اس کی تاثیر ان کے وجود مبارک میں 30 دن تھی. بعض کہتے ہیں 29 دن تھی. تو اس وجہ سے اسلامی سال 29-30 کا ہوتا ہے. اور روزے بھی ہر ایک روزے کے یعنی طور پر ہیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مطہر میں جو اس کی تاثیر تھی تو اس کا ازالہ کیا جا سکے، تاکہ اس کی یاد ہو، تاکہ انسان خدا کی یاد کر کے تقرب خدا حاصل کر سکے اور آخرت کو سنوار سکے. آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ اور میں یہ عرض کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں کوشش کیجئے کھانے پینے سے ہٹ کر جو ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے اور پاؤں کا بھی روزہ ہے. کوشش کرے انسان کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے آدمی جو ہے ایسے گھومتا پھرتا رہے، اور کوشش کرے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت ایک آیت کی تلاوت 1000 ختم القرآن کے برابر کا اجر رکھتی ہے. اور اس ماہ مبارک کے جو نام مبارک ہیں وہ 41 وارد ہوئے ہیں. ایک تو رمضان المعظم کو رمضان نہ کہیں
میں یہ عرض کروں گا اسی تعظیم و تکریم کریں. جو روزہ نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے والوں کے سامنے بھی کوشش کریں کہ کھانا پینا نہ کریں, اور حتیٰ کہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو وہ بھی مجتہدین فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے گریز کریں, اس کا ادب و احترام رکھیں, اور بازار میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اوپن نہ ہوں تاکہ ماحول ڈسٹرب نہ ہو. پاکیزہ ماحول کو پاکیزہ کرنے میں ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے. اور ماہ مبارک رمضان اسماء الہیہ میں سے ہے. اگر کوئی فقط رمضان بولے گا آیا کیا تو اس پر کفارہ ہے, صدقہ دے یا ایک روزہ رکھے. ماشاءاللہ جو روایات میں آیا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا, بلکہ رمضان المعظم بولو. اور دوسرا یہ اس ماہ مبارک رمضان کو ماہ صبر بھی کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میں عرض کروں گا سچ ٹی وی نیوز کے حوالے سے اور میڈیا سینٹر کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو, تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, خدا سے مدد طلب کریں نماز اور صبر کے ذریعے سے. تو اس کا یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. جس طرح حضرت حسنین کریمین کے لیے شفا کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت شفیع یوم جزا نے روزہ رکھا تھا, 3 دن روزہ رکھا تھا اور افطار کیا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ افطاری کے ٹائم پہ کوئی سائل آتا تھا بالکل کھانا دیتے. اور اس کے عوض میں قرآن کریم سورہ مبارکہ طہر نازل ہوئی جس کو سورہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. کوشش کریں. اور تیسرا جو نام ہے اس ماہ مبارک کا, خوشبخت کرنے والا مہینہ ہے اور گناہوں سے روگردانی کرنے والا مہینہ ہے, اور اس میں توبہ قبول ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, بہشت مومن کے لیے ہوتا ہے اور جہنم سے مومن بچ جاتا ہے. مومن کو روزے کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, لقاء الہی کے ذریعے بہشت کا پروانہ ملتا ہے. اور جب آخری رمضان المعظم کا روزہ رکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا, اے بندہ آ جا تیرے لیے بہشت ہے. مہربانی آپ کی. ناظرین, ہمارے ساتھ حجت اسلام والمسلمین شیخ علامہ لیاقت علی قمی صاحب جو جامعۃ المرتضیٰ مدرسہ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ مدرسے کے پرنسپل تھے. ماہ رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں پروگرام کیا, سوالات کیے. آپ کو بھی اگر کوئی ماہ رمضان کے مناسبت سے سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر اسی طرح کل کسی اور عالم دین کے ساتھ پروگرام کریں گے ماہ رمضان کے لیے. فی امان اللہ, فی الحال اجازت دیجیے.